السلام علیکم ففتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کا پیج نمبر 26 کھولیں گے۔ جی ففتھ کلاس، ہم نے لاسٹ لیکچر میں لاہور کی بادشاہی مسجد، یہ دیکھیے لاہور کی بادشاہی مسجد، اس کے الفاظ معنی اور ہم نے اس کی ریڈنگ کی تھی، مشکل الفاظ کیے تھے جو کہ آپ لوگوں نے املا کے لیے اچھے طریقے سے تیار کرے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، یعنی ہم نے اس کی مشق کرنی ہے۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ جی ففتھ کلاس، ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے تعمیر کروائی، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے ہمارا، بادشاہی مسجد کے نزدیک واقع کوئی سی دو مشہور تاریخی عمارتوں کے نام بتائیے۔ جی لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ مینار پاکستان اور شاہی قلعہ اس مسجد کے قریب واقع ہیں۔ تیسرا سوال ہے ہمارا، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان موجود باغ کا کیا نام ہے؟ ہاں جی، بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان موجود باغ کا نام کیا ہے بچوں؟ حضوری باغ ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس اگلا سوال، بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواریں کس طرح کی ہیں؟ جی ففتھ کلاس، بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج ہیں، یعنی لکھی گئی ہیں، جہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ آخری سوال ہے ہمارا کہ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے بنائے گئے تالاب میں کیا خاص بات ہے؟ جی ففتھ کلاس، مسجد کے صحن میں جو وضو کے لیے بنائے گئے تالاب میں یہ خاص بات ہے کہ اس کے ارد گرد جو سفید پتھر لگا ہوا ہے وہ سخت گرمیوں میں بھی بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2 ہے ہمارا، سبق کے حوالے سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہیں پر کیجیے۔ پہلا ہے ہمارے پاس، بادشاہی مسجد لاہور شہر کے ڈیش میں واقع ہے۔ جی بادشاہی مسجد لاہور شہر کے کیا آئے گا بچوں یہاں پہ؟ وسط میں واقع ہے۔ دوسرا ہے، مسجد کی عمارت میں زیادہ تر ڈیش کا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ کون سے رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے ففتھ کلاس؟ سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا صحن بہت کشادہ ہے جس میں ڈیش سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کا صحن بہت کشادہ ہے جس میں 1 لاکھ سے، ٹھیک ہے، 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے، یعنی 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے نمازی اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں، اتنا بڑا اس کا بادشاہی مسجد کا صحن ہے۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین ڈیش میں ہوتا ہے۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین کیا آئے گا بچوں یہاں پہ؟ تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ سنہری حروف سے مزین ڈیش لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ سنہری حروف سے مزین کیا آئے گا ففتھ کلاس؟ قرآن پاک لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ یہ خالی جگہ پر ہو گئی۔ تیسرا سوال ہے ہمارے پاس، سبق کے حوالے سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے آپ نے۔ الف ہے ہمارے پہلا ہے، بادشاہی مسجد بادشاہ نے تعمیر کروائی۔ 4 آپ کو آپشن دیے ہوئے، بہادر شاہ ظفر، شاہجہاں، اورنگزیب عالمگیر، اکبر۔ جی بچوں، ہم نے لیسن میں کیا پڑھا تھا؟ کس نے بادشاہی مسجد تعمیر کروائی تھی؟ اورنگزیب عالمگیر نے، ہاں جی، اور آپ اس کو سرکل، اس پہ درست جواب پر آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے، تو اورنگزیب عالمگیر جو ہے صحیح ہے، اس کو آپ ٹک کریں گے۔ دوسرا ہے ہمارے پاس، بادشاہی مسجد شہر میں واقع ہے۔ آپ کو پتہ ہے بادشاہی مسجد کہاں واقع ہے؟ لاہور، کراچی، اسلام آباد یا پشاور؟ ہاں جی ففتھ کلاس، کہاں واقع ہے؟ لاہور میں، ٹھیک ہے، اس کو آپ سرکل کیجیے، ٹک کیجیے گا۔ تیسرا ہے ہمارے پاس، مسجد کی عمارت میں زیادہ تر پتھر استعمال ہوا ہے۔ ہاں جی، زرد رنگ کا، سبز رنگ کا، کالے رنگ کا یا سرخ رنگ کا؟ جی مسجد کی عمارت میں جو پتھر استعمال ہوا ہے ففتھ کلاس وہ ہے سرخ رنگ کا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آخری ہے ہمارے پاس، اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بادشاہی مسجد کو قرار دیا ہے کیا؟ قومی ورثہ، عالمی ورثہ، علاقائی ورثہ یا شہری ورثہ؟ جی ففتھ کلاس بتائیے کون سا ورثہ قرار دیا ہے؟ عالمی ورثہ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے دیکھیے، الفاظ معنی دیے ہوئے ہیں آپ کو، آپ نے اس کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے معنی بتانے ہیں۔ جی ففتھ کلاس، وسط کے کیا معنی بتائے گئے ہیں آپ کو؟ وسط کے معنی ہوتے ہیں درمیان، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارا حوض. حوض کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تالاب. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارا خوشنما. خوشنما کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ خوبصورت. اگلا لفظ ہے ہمارا دستیاب. دستیاب کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ جو چیز ہمیں مل جائے، اویلیبل ہو، یعنی مہیا. مہیا، دستیاب، مہیا. منسوب. اگلا لفظ ہے ہمارا منسوب. منسوب یعنی نسبت کیا گیا. آخری لفظ ہے ہمارے پاس نقص. اس کو آپ نے نقص نہیں کہنا، یہ اس کا جو درست تلفظ ہے وہ ہے نقص. نقص کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خرابی. اگلا سوال ہے قواعد اور زبان شناسی کے اصولوں کی روشنی میں غلط فکرات کو درست کر کے لکھیں. ٹھیک ہے، پہلا آپ کو غلط فکرے دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے. پہلا فکر ہے دراصل میں وہ سچا ہے. جی 5th کلاس ہم ایسے کبھی کہتے ہیں کہ دراصل میں وہ سچا ہے. جو اس کا درست فکرہ بنے گا وہ ہے دراصل وہ سچا ہے. دوسرا آپشن ہے آب زمزم کا پانی متبرک ہے. جی 5th کلاس دیکھیے، آب زمزم کا پانی متبرک ہے. آپ بھی پانی کو کہتے ہیں، پانی بھی آ رہا ہے، تو اس طرح تو فکرہ نہیں صحیح، غلط ہے نا یہ فکرہ. تو اس کو درست جو بنے گا وہ ہے آب زمزم متبرک ہے. جی تیسرا ہے کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے. پہاڑ بھی آ رہا ہے، کوہ بھی آ رہا ہے. کوہ ہم کہتے ہیں پہاڑ کو، تو ہم کیا کہیں گے؟ کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے. جی چوتھا ہے ہمارے پاس وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے. ہم کبھی بھی اس طرح نہیں بولتے کہ وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے. چوتھا آپشن ہے ہمارے پاس یہ دہی بہت کھٹی ہے. جی یہ دہی بہت کھٹا ہے. ٹھیک ہے 5th کلاس، یہ تھے ہمارے غلط فکرات. ٹھیک ہے، اب آپ نے آگے کیا ہے، ان کو درست بھی ہم نے کر لیا. اب آگے دیکھیے 5th کلاس اعراب لگانے ہیں ہم نے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں اعراب لگا کے. آخری سوال ہے ہمارا اعراب لگائیں. ٹھیک ہے 5th کلاس، اعراب. اعراب آپ کو پتہ ہے زیر، زبر، پیش وغیرہ کو کہتے ہیں ہم. اعراب لگائیں. جی پہلا لفظ ہے 5th کلاس ہمارے پاس شہرت. کیا لفظ ہے؟ شہرت. اب دیکھیے شہرت میں جو آواز شین پیش ہے، شہرت. اب رے زبر تے رت. ٹھیک ہے، شہرت یہ ہو گیا. اب آگے دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس حوض. کیا لفظ ہے 5th کلاس؟ ہے واو ہو زے. ٹھیک ہے، زواد. ٹھیک ہے، حوض ہے. یہ کیسے بنے گا اس کا تلفظ؟ وہ زے زبر ہے زبر واو ہو زواد معکوف. ٹھیک ہے، حوض یعنی کنواں. پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے ہمارے پاس اجتماع. لفظ ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیے اجتماع. ٹھیک ہے، الف زیر جیم اج. ٹھیک ہے، اج. اور تے زیر تی، میم زبر الف ما، اجتماع. ٹھیک ہے. ہاں جی 5th کلاس آگے دیکھیے اگلا لفظ ہے ہمارے پاس روح. ٹھیک ہے، روح پرور یعنی روح کو طاقت پہنچانے والا. ٹھیک ہے 5th کلاس دیکھیے روح پرور. رے پیش واو روح، رے پیش واو روح، ہے معکوف روح. آگے لکھ دیا ہم نے پر، پے زبر رے پر، واو زبر رے ور، روح پرور. آگے دیکھیے آخری لفظ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے مخصوص. کیا ہے؟ مخصوص. تو یہ کیسے اس کے جو ہم نے زیر زبر لگانے وہ کیسے بنیں گے؟ مخ، میم زبر ہے مخ، سواد پیش واو سو، مخصوص. ٹھیک ہے جی 5th کلاس اس طرح اعراب لگانے تھے آپ نے، یعنی زیر زبر پیش. ٹھیک ہے، یہ اعراب لگائیں، اس طرح لگیں گے ان کے. جی 5th کلاس اب جو اب ہماری جو مشق ہے نا 5th کلاس وہ ہماری مکمل ہو گئی ہے آج اس کی. اب آپ سن لیجئے آپ نے ہوم ورک میں کیا کرنا ہے. ہوم ورک میں آپ لوگوں نے 5th کلاس اس کے سوال جواب کرنے بادشاہی مسجد کے. ٹھیک ہے، بادشاہی مسجد کے سوال جواب کیجیے گا، اور اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے الفاظ معنی. بادشاہی مسجد کے سوال جواب، الفاظ معنی اور غلط فکرات کی درستی. 3 چیزیں میں نے آپ کو دی ہیں، دوبارہ سن لیجیے 5th کلاس. سوال جواب، ٹھیک ہے، الفاظ معنی، ٹھیک ہے،
اور غلط فکرات کی درستی۔ یہ ہے آپ کا آج کا ہوم ورک، جو کہ آپ نے اپنی ورک شیٹ پہ کرنا ہے اور سیٹرڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت صاف ستھرا کام کیجیے گا، املا اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، ریڈنگ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے گھر میں کرنی ہے، اور ہوم ورک بھی بہت صاف ستھرا کرنا ہے۔ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔